بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم امتیاز دانش فرام چوک ضمزیل علیہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج ہم نزلہ کے بارے میں سمجھیں گے کہ نزلہ کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی آپ انسانی مزاج کی پہچان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نزلہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، رنگ سفید ہے، کیفیت اس کی ٹھنڈی ہے، سرد ہے، تو اس کو عام طور پر زکام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ زکام ہوتا ہے۔ اور ایک نزلہ وہ ہوتا ہے تھوڑا لیسدار ہوتا ہے، تھوڑا تکلیف سے یعنی کہ اس کو خارج کرنا پڑتا ہے، اور اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ زرد ہوتی ہے، اور کیفیت گرم ہوتی ہے، اور اکثر جلن تھوڑی تھوڑی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نزلہ ہار ہے، اس کو گرم نزلہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ غدی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک نزلہ وہ ہوتا ہے جو بند ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں حکیم صاحب ہمارا نزلہ بند ہو گیا، ناک بند ہو گئی ہے، ہمیں تو سانس بھی نہیں آتی، تو ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو نزلہ ہوتا ہے یہ جم جاتا ہے، اور یہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کیا کرنا ہے، آپ نے غدد کو تحریک دینی ہے، تو یہ نزلہ پگھل کر خارج ہو جائے گا، اور آپ کی سانس بحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کو اگر مزید وسعت دی جائے نزلے کو، کہ اگر یعنی کہ پانی کی طرح آ رہا، تو پھر وہاں اور بھی بہت ساری یعنی کہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، جس میں بعض دفعہ جب یعنی کہ اعصاب میں تیزی آتی ہے، یہ زکام جو آپ کو جاری ہوا ہے، رقیق پانی جو بہہ رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ اعصاب کی تیزی کی وجہ سے جو آپ کا چھوٹا پیشاب ہے وہ آپ کو بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسہال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی کی طرح اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو کچھ لوگ پیچس کہتے ہیں، لیکن وہ پیچس نہیں ہوتے، پیچس اور چیز ہے۔ اور اگر آپ کو یعنی کہ وہ جو گاڑھا اور تکلیف سے تھوڑا خارج ہوتا ہے، گرم نزلہ جو ہوتا ہے، جو غدی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، مریض کو جو چھوٹا پیشاب ہے وہ جلن کے ساتھ آتا ہے، یلو کلر کا آتا ہے، پیلے کلر کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کو پیچس بھی لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ غدی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اعصاب کو تحریک دینی، کیونکہ اعصاب میں تسکین ہے نا، آپ نے اعصاب کو تحریک دینی ہے، تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ عضلات میں جب تیزی آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پیشاب یا تو بند ہو جاتا ہے یا بہت ہی کم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو بڑا پیشاب ہوتا ہے وہ قبض ہو جاتی ہے، بڑی شدید قبض ہو جاتی ہے مریض کو، اس سے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ مریض سے پوچھ سکتے ہیں، ہاں بھائی آپ کو اسہال آتے ہیں، پیچس ہیں، یا آپ کو قبض ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شدید قبض ہے، پخانہ بڑا سخت آتا ہے، تو آپ کو فوری سمجھ آ جائے کہ یہ عضلاتی تحریک کا مریض ہے۔ اور ایک مریض آ کے آپ کو کہتا ہے کہ سر مجھے جو ہے نا پیچس لگے رہتے ہیں، پتلے پخانے آتے ہیں، پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ غدی تحریک کا مریض ہے۔ اور ایک مریض آ کے کہتا ہے کہ سر مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، مجھے تو پانی کی طرح موشن لگے رہتے ہیں، اسہال آتے رہتے ہیں، تو آپ کو فوری سمجھ آ جائے گی یہ اعصابی تحریک کا مریض ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں تحریک ہوتی ہے اس کو تحلیل میں تبدیل کرتے ہیں، اور جہاں تسکین ہوتی ہے وہاں تحریک دیتے ہیں، اور جہاں تحلیل ہو رہی ہوتی ہے وہاں تسکین پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ امراض ایسے ہیں جیسے کہ فالج لقوہ ہے، یہ ایسے مرض ہیں یہ ہمیشہ تحلیل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تسکین میں چیزیں رک جایا کرتی ہیں، نظام رک جایا کرتا ہے، تحلیل میں بالکل لٹک جایا کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کرے آپ کو دائیں سائڈ کا فالج ہو گیا، تو آپ کا جو بازو ہے وہ کام کرنے چھوڑ دے گا، لٹک جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم یہاں تک اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ تعالی
ہم سوزش کے بارے میں، ورم کے بارے میں، بخار کے بارے میں، ذوف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے، مخلوق خدا بھی فائدہ اٹھا سکے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔